Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، فرمایا کہ اے ابو ہریرہ متقی بن جاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ عبادت گزار کون لوگ ہیں؟ جو سب سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، یعنی فرائض کے علاوہ بھی ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، نوافل کے ذریعے، روزے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، یعنی بے انتہا جو شخص ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، کسی نہ کسی عمل کے ساتھ شغل جاری رکھے، اس کو کہتے ہیں عبادت گزار بندہ ہے۔ ظاہر ویسے انسان بندے کو دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں ضروری خیال ہوتا ہے انسان کا کہ مجھے بہت نیک ہے اور اچھا آدمی۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متقی کا، پتہ چلتا ہے کہ متقی ہونا الگ ہے اور عبادت گزار ہونا الگ ہے۔ اور یہاں پر درجہ جو دیا اونچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متقی کا دیا ہے کہ تم اگر یہ بھی کہلوانا چاہو یا اللہ کے نزدیک یا اللہ کے ہاں درجات ایک اچھے عبادت گزار کے دینا چاہو، یہی نہیں کہ صرف تم ہر وقت عبادت میں مشغول رہو، اس سے عبادت گزار کراؤ گے، بلکہ اگر متقی بن جاؤ گے، تقوی اختیار کر لو گے، تو تمہیں وہ چیز بھی مل جائے گی۔ تو اصل چیز جو ہے تقوی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہر مومن سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ متقی ہو، تقوی دار ہو، تقوی اختیار کیا اس نے۔ تو متقی ہونے میں اور عبادت گزار ہونے میں، عبادت گزار جو ہے ضروری نہیں کہ متقی ہو، لیکن جو متقی ہوگا وہ عبادت گزار بھی ہو جائے گا۔ کم عبادت اس کی ہوگی لیکن اس کا شمار جو ہوگا تو اعلیٰ درجے کی عبادت گزار ہونے ہوگا۔ تقوی اور متقی ہونا کیا ہے؟ دیکھیں آج جس الحمدللہ رحمت کی گھڑیوں سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ایک عبادت دی ہے آج کل۔ اس ماہ کا نام رمضان ہے، رمضان کو اللہ نے ایک خاص عبادت کے ساتھ سجایا ہے، جس کو ہم صوم کہتے ہیں، یعنی روزہ کہتے ہیں۔ کتنی پیاری عبادت ہے، پورا مہینہ انسان کی ایک زندگی کا اسٹرکچر پورا چینج ہو جاتا ہے، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا، سارے معمولات بدل جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اس کی زندگی کا سارا اتنا بڑا، جس پہ پوری زندگی اس کا معاملہ چلتا ہے، پورے دن کھانا پینا، وہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کی لذتیں جو اس سے ممنوع ہو جاتی ہیں، اس پر وہ ختم ہو جاتی ہیں اس سے۔ اور یہ ہے بہت بڑی بات اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اس عبادت کا مقصد مفہوم کیا ہے، کہ یہ مقصد اس کا کہ صبح اٹھیں، ہم سحری کر لیں، کھا پی لیں اور شام کو روزہ کھول دیں۔ اس کے پیچھے اللہ نے جو مقصد رکھا اس مقصد کو ہم سمجھیں۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس كتب عليكم الصيام كما كتب على
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر روزہ رکھنے کا پورا مقصد ہمیں بیان فرما دیا، اور جب تک انسان کی مقصد کو نہ پائے تو سب چیز بیکار ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد یہ فرمانے کہ ایمان والو، یہ جو روزے کا ہم نے تم حکم دیا ہے، یہ روزہ کرنے کا حکم دیا ہے اور تم روزہ رکھ رہے ہو، یہ تمہارے لیے نہیں، اس امت پہ نہیں بلکہ ساری امتوں کو دیا تھا۔ کیوں؟ کسی امت کے بھی آدمی ہو وہ نیک بننا چاہیں تو ان سب پہ لازم ہے یہ چیز نیک بننے کے لیے کہ ان کے اندر تقوی ہونا چاہیے، یعنی متقی ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو بھی حدیث بتائی کہ تقوی ہی مین چیز ہے۔ پورا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں روزوں کا اسٹرکچر دیا، جو ہم روزے رکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ تو اگر ہم اس چیز کو روزے کے ذریعے سے اس چیز کو حاصل کرتے ہیں تو ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا، اور اگر ہم نے اس چیز کو حاصل نہیں کیا تو پھر اپنی عبادت کو ضائع کر دیا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں تمہیں روزے دیے، حقیقت میں یہ ہے کہ روزہ تو ایک ایسی عبادت ہے جو مدد کرتا ہے ہم کو متقی بننے میں۔ من مانی زندگی انسان گزارا ہوتا ہے، پورا سال اس کو احساس بھی نہیں ہوتا حرام حلال کے کسی چیز کا، تو جب اللہ تعالیٰ رمضان دیتا ہے، روزہ دیتا ہے، تو اس احساس کو اجاگر کرتا ہے، کیونکہ جو روزہ دیے ہمیں اس کا ساری شرائط ہی ساری تقوی بننے والی ہے، متقی بننے والی ہے۔ صرف کھانا پینا چھوڑنے سے ہی روزہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے کہ روزے کے لیے تو کافی چیزیں ہیں کہ جھوٹ بھی نہ بولو، غیبت بھی نہ کرو، حرام بھی نہ کھاؤ، نظر کو بھی بچاؤ، زبان کو بھی بچاؤ، کانوں کو بھی بچاؤ، ہاتھ کو بھی بچاؤ، پیٹ کو بھی بچاؤ، کوئی بری کام نہ کرو۔ یہ تمام مجموعے کا نام جو ہے اس کا نام روزہ ہے، اور یہ سارے مجموعے کا نام جو ہے یہ تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، یہ تمام چیزوں کا نام تقویٰ ہے کہ جتنی منہیات ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی تعریف جو ہے بزرگان دین کی ہے کہ اس خوف اور ایسا دھیان انسان کے اندر پیدا ہو جائے، ایک ایسا خوف پیدا ہو جائے انسان کے اندر کہ میں نے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کا جواب بھی دینا ہے جو میں کروں گا، تو مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو، کوئی ایسا عمل میں نہ کروں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ جب یہ احساس اور دھیان پیدا ہو گیا، اس کا نام تقویٰ ہے، اور جو یہ چیز رکھتا ہے اس کو متقی کہا گیا ہے۔ اس قرآن کے اندر جا بجا اللہ پاک نے متقیوں کے لیے انعامات بیان فرمائے ہیں، اور جیسے میں حدیث آپ کو بیان کی کہ عبادت ڈفرینٹ چیز ہے، عبادت کرنا ڈفرینٹ چیز ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تقویٰ ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک مریض کو دوا دی جائے، اس مریض کی دوا کے ساتھ پرہیز ضروری ہے، تو پرہیز علاج سے بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ عبادات جو ہیں ہماری، یہ محتاج ہے ہمارے تقوی کی، کہ جب تک ہمیں تقویٰ پیدا نہیں ہوگا، حرام سے نہیں بچیں گے، فوربڈن کو نہیں سمجھیں گے کہ اللہ پاک نے اس کو منع کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ عبادت کرتے رہتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں، اس روزے کی حالت میں بھی اگر ہم وہ ممنوعات کریں گے چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، اس کی لسٹ سب سے پہلے ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ روزہ رکھیں، رمضان آئے، رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے جمع کر لیں اور پکوڑے اور دسیاں بنا کے بیٹھ جائیں کھانے کے لیے، نہیں، وہ فاقہ بن جائے گا، وہ تو ایک فاقہ بن جاتا ہے آدمی کی، رائٹنگ ہو رہی ہے، وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک خاتون، انگریز خاتون ہے کوئی،
تو وہ بھی روزے رکھ رہی ہے پورے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا ہے کہ ایمان کے ساتھ یہ روزے رکھے گا، اس کے لیے اللہ نے انعام فرمایا حدیث کے اندر. تو اب کیا فرق ہوا کہ اگر میں بھی ایک روزہ رکھ رہا ہوں، وہ بھی روزہ رکھ رہی ہے، تو فرق ہمارے میں یہ ہوگا کہ میرے اندر ایمان ہے. ایمان کے بعد اللہ نے مجھے روزہ دیا، پھر روزے کی وہ شرائط پوری کروں گا کہ روزے کی شرائط کیا ہے، کوئی بھی ممنوعات فیل نہیں ہوگا. تو جب یہ پریکٹس آدمی الحمدللہ پورے 30 دن اللہ پاک اس سے کروا لے گا، تو اگر یہ پریکٹس نہیں کرے گا، اس نے روزہ رکھا ہے، اس میں سے ایک چیز بھی ایسی کر رہا ہے کہ جو حرام ہوئی ہے. دیکھا نہیں آپ نے ایک حدیث کا مفہوم بتایا، ایسے جو کسی عورت نے غیبت کی تھی تو اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تو الٹی کر سارے گوشت کے لوتھڑے نکلے باہر، کہ اس نے غیبت کی تھی. تو جب اتنی بڑی بڑی سزائیں ہیں، جھوٹ کی، غیبت کی، چغلی کی، فراڈ کی، اتنی بڑی بڑی کی سزائیں ہیں، اور ہم روزہ رکھنے کے بعد وہ سارے کام کرتے ہیں، وہ سارے بھی نہ کریں، ایک کام کرتے ہیں کہ چلو گانا بجانا ہی ہو رہا ہے، میوزک بھی چل رہا ہے، غیر محرم کو ہم دیکھ رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیٹ پیاس سب کچھ، صبح سے کھائے ہوئے کچھ نہیں ہے، تو بھائی یہ روزہ تو نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ جس چیز کی پریکٹس ہمیں کرا رہے ہیں، لعلکم تتقون، یہ 30 دن اللہ ہم سے ایک پریکٹس کرا رہے ہیں، بڑا فضل فرما رہے ہیں ہم پہ، کرم فرما رہے ہیں، ریفریش کورس ہے ہمارے لیے. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی انسان جہنم میں پہنچ چکا ہے، یہ بالکل ساری وہی چیزیں کر رہے ہیں جس کو میں نے منع کی ہے، اس کی ہیبٹ بن گئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ کرم فرما کے ایک پورا مہینہ دے دیا، اس انداز سے دیا کہ ایک ایکسٹرا عبادت ہمارے لیے رکھ دی تاکہ اس سے ہمیں پوری سپورٹ ملے. اور ساری وہی چیز رکھی ہیں اس صیام کے اندر جو انسان کو تقویٰ دیتی ہیں، جو متقی بناتی ہیں. اور جب تک انسان متقی نہیں ہوگا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ یہاں میں آپ کو حدیث سے سنائی ہے کہ متقی اگر زیادہ عبادت گزار میں شامل ہونا چاہتے ہو، زیادہ نمازیں، زیادہ روزے، زیادہ عمرے، زیادہ حج، زیادہ تسبیح، کہ اگر یہ اس کا شمار کرنا چاہتے ہو، اللہ کہ اس کی قیمت ملے آپ کو، تو اس کے لیے لازم ہے آپ کے لیے متقی ہونا چاہیے، یعنی منہیات کو چھوڑنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے. ایک گھر کے اندر ایک گناہ بھی ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اخلاقاً گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، کسی قسم کا بھی گناہ ہو رہا ہے، وہ گناہ ہے، واضح گناہ ہے، اس کو آپ چھپا نہیں سکتے. ایک لفظ سے اللہ غفور رحیم ہے، تو یہ ایک فکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک اور اللہ تعالیٰ پہ ایک الزام لا دیتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، تو کہتا ہے ٹھیک ہے جتنا چاہے گناہ کرو، میں تو بہت غفور رحیم. ہمیشہ سے کہتا ہوں، اللہ نے کہا غفور الرحیم ہوں. غفور کہتے ہیں معافی مانگنے کو، کہ تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. یہ تو نہیں کہ تم مجھ سے معافی بھی نہ کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو خیر بہت طاقت ہے جو سے کرے، وہ تو پوری جہنم سے نکال کے جنت میں پھینک دے، جنت سے جہنم، اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ قادر ہے. لیکن اس نے ایک اصول بنایا اپنے، سنت الہی ہے، اس کی طاقت کو تو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. وہ تو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے. جہنم سے نکال کے لوگوں جنت میں پھینک دے، جنت سے نکال کے جہنم میں پھینک دے، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ اس کا کوئی حساب کتاب کون دے سکتا ہے؟ وہ کون، اس کے آگے کا حساب کتاب کچھ بھی نہیں. لیکن خود اس نے ایک اصول بنایا، رسول بنایا، قرآن اتارا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، اس کے ذریعے پیغام دیے، ہمیں بتایا ہے کہ توبہ کیا چیز ہے. جب توبہ آدمی کرتا ہے، معافی مانگتے تو اللہ کہتا ہے میں غفور ہوں. یہی بہت بڑا کرم ہے کہ توبہ پہ وہ معاف کر دیتا ہے. یہ اس کو بہت بڑا کرم ہے کہ ہم ساری زندگی گناہ کرتے ہیں، یہی اس کو بہت کرم ہے. یہ تو بہت بڑا الزام لگانا ہے کہ سب گناہ کر رہے ہیں، بس جی اللہ بڑا، روزہ رکھیں، جو کچھ بھی چاہے ہم کرتے ہیں، جی اللہ بڑا غفور ہے. نہیں میرے بولے یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تم ہو امت یا جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جو بھی گزرے ہیں، سب کے لیے لازم یہی ہے. کامیابی اسی میں ہے، جنت اسی بات پر ملے گی کہ اگر وہ متقی ہوں گے، لعلکم تتقون. تب تک ان میں تقویٰ نہیں ہوا. تقویٰ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خوف و عمل، وہ خوف اور وہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو کہ ہر عمل پہ انسان سوچے کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کر لوں بابا کہ جس سے اللہ میرا ناراض ہو جائے. جب یہ ایک چیز انسان میں پیدا ہو جائے، سبحان اللہ، تو پھر دیکھیں آپ
اس کی کیا عبادت ہوگی، کیا نمازیں ہوں گی، اس کیفیت کے ساتھ میں آپ کو کروں. اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، کہ احساس ہمارے میں پیدا ہو جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، بھائی نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، اللہ ناراض ہوگا، نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا. اور یہی سب سے بڑی آزمائش ہے. وہ کام اللہ نے پھیلا دیا کہ دیکھتے ہیں بچتا کون ہے. جنت تو جنت کی پریکٹس تو یہی ہے اصلیت میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقون فرمایا ہے کہ اصل کامیابی عبادات گزاروں پر نہیں ہوگی، بھائی کس پر ہوگی؟ تقوی پر ہوگی. اور اسی لیے ہمیں ایک پریکٹس کے لیے پورے 30 دن ایک ایکسٹرا عبادت دی ہے، اور جس کا عبادت کا مغز یہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ روزے کا مفہوم یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک آپ اس طرح گزاریں کہ جب فجر سے لے کے مغرب تک آپ نے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولنا، کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرنا، کوئی حرام کام نہیں کرنا، کانوں سے بھی نہیں سننا، زبان سے بھی نہیں کرنا، آنکھوں سے بھی نہیں کرنا، ہاتھ سے بھی نہیں کرنا، پاؤں سے بھی نہیں کرنا، کسی اس سے نہیں کرنا. پورا دن آپ نے اس طرح گزارنا ہے. اور اللہ کہتا ہے میں اس میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں. اللہ نے مدد کیسے فرمائی؟ کہ ایک ایکسٹرا عبادت دی ہے. اس عبادت میں اللہ نے مدد کیسے فرمائی؟ کہ 2 چیز انسان کو مجبور کرتے ہیں گناہ کرنے کے لیے. ایک تو جو ہے پیٹ، کھانا، ٹڈے پہ روٹیاں تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پیٹ میں پڑی روٹیاں تو سب باتیں جھوٹیں ہو جاتی ہیں، نکل جاتا ہے پیٹ میں، نشہ آ جاتا ہے، پھر شراب خواب سب چلنا شروع ہوتا ہے آدمی کا. ایک تو پیٹ ہوتا ہے جو انسان کو، اور دوسرا ہوتا ہے شیطان جو ہر وقت انسان کو اڑاتا ہے گناہ کی طرف. اللہ کہتا ہے میں مدد کرتا ہوں تمہاری اس معاملے کے اندر کہ شیطان کو بھی قید کر دیتا ہوں، وہ سب سے تم میں نہیں ڈالے گا. اور بھوک کو بھی میں تمہارے ختم کر دیتا ہوں، کھانا پینا سب ختم کر دیتا ہوں، تاکہ تم اتنے کمزور ہو جاؤ کہ تمہیں 30 دن میں پریکٹس ہو جائے کہ تم گناہ نہیں کر سکو گے. سبحان اللہ. بس کھانا پینے نہیں ہوگا، آدمی کمزور ہوگا، بالکل ڈھولا ہوگا، اس کے بعد جانی نہیں ہوگی تو اس میں شہوت ہی نہیں ہوگی، وہ کیسے گناہ کرے گا؟ خود ہی مر جاتا ہے آدمی، مکھی بن جاتا ہے. اس لیے کہ لعلکم تتقون کہتے ہیں ریفریش کورس کریں. پھر جب 30 دن تم یہ اس طرح گزارو الحمدللہ صبح سے لے کے شام تک، ٹاپ آف دیٹ کہ تم کھا پی بھی نہیں رہے ہوتا. اور ہم نے اس طرح گزارا الحمدللہ کہ ہم کھا پی بھی نہیں رہے، اللہ کے کہنے پر ہم دیکھیں کتنی بڑی پریکٹس اللہ پاک کرا رہے ہیں کہ سب کھانے موجود ہیں، پھل موجود ہیں، گوشت موجود ہیں، مرغی موجود ہیں، ایوری تھنگ ہے، لیکن ہم نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. یہی ایک مقصد ہے کہ کتنی لوازمات ہماری زندگی میں آ جائیں، بدماشی پھیلی ہوں، گناہ کے لمبے چانسز ہوں، سب کچھ ہو، آپ کہیں نہیں میں نے نہیں کرنا، جیسے ہم روزے بھی کرتے تھے کہ میں نے نہیں کرنا یہ کام کیونکہ اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے. یہ پریکٹس ہے کہ جیسے روزے کے اندر ہم کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اللہ ناراض ہو جائے گا. آپ اکیلے بیٹھے ہیں کمرے کے اندر، پانی ٹھنڈا آپ کے سامنے پڑا ہے، سخت گرمی آپ نہیں پیئیں گے، آپ کا روزہ ہے. کیوں کہ آپ ڈر رہے ہیں اللہ موجود ہے، مجھے دیکھ رہے گا. حالانکہ کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، آپ کے کمرے کے اندر کوئی نہیں ہے، پانی آپ کے سامنے ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن آپ نہیں پیئیں گے. ایمان ہے نا. اس یقین کو پکا کرنے کے لیے کہ پورا 30 دن اللہ تعالیٰ اس یقین کو ہمارے پکا کرا رہا ہے کہ یہ یقین اس یقین کے ساتھ تم نے جس طرح 30 دن گزارے کہ اتنا ڈر ہے پانی پینے سے، اللہ دیکھ لے گا، ناراض ہوگا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو جب گناہ کے چانسز ہماری زندگی کے اندر آئے، لذات آئیں، جس ساری دنیا یہ ٹیسٹ اللہ نے کی ہے، پھیلایا ہوا ہے سارا کچھ، انہی کو توڑنا ہے ہم نے. پھر یہ پریکٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ کرا رہا ہے کہ جیسے تم اکیلے پانی نہیں پی سکتے کہ تو اللہ دیکھ رہا ہے، تو اسی طرح پوری زندگی میں ہم نے اسی طرح کوئی غلط کام نہیں کرنا. اس احساس کو پیدا کر لینا ہے. اس 30 دن کے اندر اتنی پریکٹس کرنی ہے. تو لازم کر لیں یہ چیز کہ روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ بھوک اور ننگ اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ نام ہے تقوی کا. لعلکم، اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے. روزہ ایک ذریعہ ہے جو اس میں ہیلپ کر رہا ہے ہماری. جیسے آج ہم اللہ کے حکم سے کھا پی نہیں رہے، کچھ بھی نہیں کرے صبح شام تک، تو اسی طرح زندگی بھی ایک صبح اور شام ہے، اور اس سے زیادہ نہیں ہے. یاد رکھیں پوری زندگی سے ہمیں اس طرح گزارنی چاہیے کہ کتنے لوازمات ہماری زندگی میں حرام کے ہیں، بری چیزوں کے ہیں، برے معاملات ہیں، کسی قسم کے ہیں. آپ کہیں جیسے روزے ہم کہتے ہیں نہیں بھائی
میں کروں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. اکیلے ہوئے پبلک میں ہم کبھی بھی روزہ نہیں توڑیں گے اپنا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاہل الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے روزہ تمہیں دیا ہی اس لیے ہے، تمہیں بھی دیا اور قوموں کو بھی دیا کہ کیونکہ تمہاری کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ تقویٰ ہے. جب تم متقی ہو جاؤ گے، تقویٰ اختیار کر لو گے، تو تمہاری تھوڑی عبادت بھی جو ہے وہ بڑی عبادت گزاروں میں شامل ہوگی. نہ جائے اس کے کہ سارے گناہ کرتے رہو اور عبادتیں کرتے رہو، اپنے آپ کو عبادت گزار شامل کرو، یہ بالکل غلط طریقہ. بنیاد پہ زور دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں تو اس پہ زیادہ جو میں نے منع کیا، ضرورت کیسی ہوتی ہے تو وہ کام کرتا ہے. اس کا آپ دیکھیں نا، عذاب ہمارے سامنے اسی بات کا عذاب ہے. جو عذاب پہلے اسی بات کی گناہوں کا عذاب آتا ہے. کبھی اب کم مسجد ہیں، سب آپ بتائیں سب کچھ ہمارے پاس ہے. قرآن اتنا تو کبھی چھپا نہیں تھا جو قرآن اب چھپا ہوا ہے. نبی پہ اپنے زمانے میں کہاں قرآن چھپا، لیکن گناہ اس زمانے میں آپ دیکھ لیں موجود نہیں تھا گناہ کا. یہاں گناہوں کے ڈھیر مسجدوں میں ہر جگہ گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں. تب یہ پھر انسان اللہ تعالیٰ کا عذاب اترتے ہیں. تو روزہ کے اندر خیال رکھیں چیز کا کہ اگر روزہ ہم نے اپنا قائم رکھنا ہے، روزہ پریکٹس اس چیز کی ہے کہ وہ روزہ نہیں ہوگا اس طریقے سے. ہم اس مفہوم کو نہیں جا رہے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں روزہ دیا ہے. روزہ اس مقصد کے لیے ہے کہ 30 دن میں پریکٹس کرا رہا ہوں، پوری زندگی اس طرح گزارنی ہے تم نے کہ چائے پی کھانا پینا تمہارا کھول دیا جائے، سب کچھ کھول دیا جائے، لیکن اتنی پریکٹس ہو کہ نہیں وہ خوف تمہارے اندر آ جائے، وہ چیز اندر پیدا ہو جائے کہ میں نے تو بھائی اللہ کو جواب دینا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ کے سامنے میں کیسے بات کروں گا، میں یہ حرام کام نہیں کروں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا اہل الذین آمنوا، اے ایمان والو، مرد اور عورتوں روزہ ضرور رکھو. یہ جو تم پہ ہمیں مہربانی کی ہے، پریکٹس کرا رہے ہیں تمہارے سے. جس طرح روزہ رکھتے ہو تو ساری زندگی اسی طریقے سے گزارو کہ اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں کو اس کے نزدیک بھی نہ جاؤ. اگر وہ کام کر لیا آپ نے روزے کے اندر جس کو اللہ نے منع فرمایا تو رات شام کو آپ کا روزہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے ایسی زندگی گزاری جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے تو آپ کا سارا معاملہ ختم ہو چکا تھا. عبادتیں آپ کی ساری ختم ہو چکی تھی. ہاں اگر زندگی ویسے گزار لی، سبحان اللہ، تقوی والی زندگی گزار لی آپ نے، تقوی والی زندگی گزار لی، تو فرمایا چھوٹی موٹی عبادتوں کے باوجود بھی تم نے تھوڑی عبادتیں کی ہیں لیکن اعلیٰ درجے کی عبادت گزار لوگوں میں تمہارا شمار کیا جائے گا. واہ خدانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین یاسین نبی الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے. اللہم اغفر لنا، اللہم معاف فرما دے، اللہم معاف فرما دے. ورحمنا، میرے مولا ہم پہ رحم فرما یا اللہ، ہم پہ رحم فرما یا اللہ، رحم فرما. ہم بہت سب گناہگار ہیں میرے مولا، تو کرم فرما، رحمت فرما. اللہم اغفر لنا ورحمنا وارض عنا میرے مولا. یا میرے کریم ہم سے راضی ہو جائے میرے مولا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ پہ رحم فرما دے یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائے. اللہم اغفر لنا ورحمنا
وارض عنا وتقبل منا وتقبل منا. اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہماری کچھ عبادت نہیں، کچھ روزے نہیں، کچھ عمل نہیں. یا اللہ تو اپنے فضل سے ان کو قبول فرما لے. یا اللہ تو اپنے فضل سے ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم کوشش، یا اللہ ہمیں تقوی کی کوشش نصیب فرما. یا اللہ جس مقصد کے تو نے ہمیں روزہ دیا میرے مولا، ایسا روزہ گزارنے کی توفیق نصیب فرما. شام کو جب ہم روزہ کھولیں تو بالکل ہلکے ہوں، کوئی گناہ ہمارے دن میں نہ ہو. دن کے اندر کوئی بھی گناہ نہ کیا ہو میرے مولا، مکمل پرہیز کیا ہو میرے مولا. ایسا روزہ ہمیں عطا فرما دے. نہ ہی آنکھوں سے کوئی گناہ ہو، نہ زبان سے گناہ ہو، نہ کان سے کوئی گناہ سنا ہو میرے مولا، نہ ہاتھوں سے گناہ کیا ہو، نہ دل سے کوئی گناہ ہوا ہو میرے مولا. یا اللہ ہمیں ایسا روزہ نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں ایسا روزہ نصیب فرما دے. اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا جنت. اے میرے مولا، اے میرا مولا، ہمیں متقی بنا کر جنت میں داخل فرما دے. یا اللہ ہمیں متقی بنا کر جنت میں داخل فرما. ہم متقین والے درجات ہمیں نصیب فرما. یا اللہ وادخلنا درجات من النار. اے میرے مولا دوزخ سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ دوزخ کی نجات فرما. یا اللہ جہنم کی آگ سے نجات نصیب فرما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے میرے مولا تو ہماری دعاؤں کو سن دے، ہم پہ رحم فرما، کرم فرما. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ شفا نصیب فرما. اپنے خزانے شفا سے شفا نصیب فرما، خزانے رحمت سے رحمت نصیب فرما. یا اللہ تیرے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے میرے مولا. یا اللہ دست قدرت میں جو رحم و کرم کے خزانے ہیں میرے مولا، اس میں سے ہمیں بھی عطا فرما دے میرے مولا. تو کرم فرما دے میرے مولا. یا اللہ پہ رمضان آسان فرما دے. یا اللہ روزے آسان فرما دے. یا اللہ تقوی والے روزے نصیب فرما، پھر اس کے بعد تقوی والی زندگی نصیب فرما. ہمارے 30 دن ایسے بنا دے میرے مولا کہ ساری زندگی ہماری اسی تقوی کے ساتھ گزرے یا کرے. تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے ماں باپ کو بخش دے میرے مولا، ہمارے ماں باپ کو بخش دے میرے مولا، ہمارے ماں باپ کو بخش دے. تمام ہمارے لحاقین رشتہ داروں کو بخش دے. یا اللہ ہمارے تمام لحاقین کو بخش دے، تمام مومن مومنات کو بخش دے میرے مولا. یا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے میرے مولا، اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.